کہ ناصر ادیب صاحب آپ نے مولا جٹ کے علاوہ کیا لکھا۔ اس سے پہلے میری 4 فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن کے میں نے صرف مکالمے لکھے تھے اور وہ چاروں فلمیں ڈیڈ فلاپ تھی۔ میں ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتا ہوں۔ ہندوستان کی آبادی 88 کروڑ ہے، اس میں ایک بھی ناصر ادیب نہیں ہے۔ آپ ہندوستان چلے جائیں، مجھے ایک ہندوستانی ایسا دکھا دیں جس نے شعلے کو 100 مرتبہ دیکھا ہو۔ اس مکالمے کو صرف گبر کی ادائیگی نے مکالمہ بنایا تھا، کتنے آدمی مکالمہ نہیں ہے۔ تو اس نے بھی جواب میں صرف یہی کہا تھا، مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں ناصر ادیب دا لیجنڈ آف ناصر ادیب شو۔ دوسرا میرے اوپر اعتراض ایک شخص نے یہ کیا ہے کہ ناصر ادیب صاحب آپ نے مولا جٹ کے علاوہ کیا لکھا، اور آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں بھی وہی فلمیں بنا رہا ہے جو میں نے لکھی مولا جٹ۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، اس کی بات کا میں کیا جواب دوں جس نے یہ لکھا کہ میں نے مولا جٹ کے علاوہ کیا لکھا۔ مولا جٹ تو میں نے 79 میں لکھی۔ میرے بھائی، آپ نے اعتراض کیا ہے، اتنی آپ کی عمر نہیں ہے، اتنے آپ کے سال نہیں ہیں جتنے میری اللہ تعالیٰ نے میں نے فلمیں لکھی اور سپر ہٹ فلمیں لکھی۔ مولا جٹ تو میری نامی فلم تھی، پہلی فلم میری وحشی جٹ تھی، اس کے بعد طوفان تھی، پھر آخری میدان تھی، پھر لاہوری بادشاہ تھی، پھر جگہ گجر تھی، پھر راجو راکٹ تھی، اس کے بعد مولا جٹ آئی تھی۔ تو میں نے تو 414 فلمیں لکھی۔ آپ کہتے ہیں میں نے مولا جٹ کے علاوہ کیا لکھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ وہی فلمیں بنا رہا ہے جو میں نے لکھی۔ تو یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ بھئی وہ مجھے یعنی میرے علاوہ وہ یہ فلمیں نہیں لکھ سکتے یا میری فلموں کو لکھ رہے ہیں۔ میں سٹائل کی بات کر رہا تھا کہ اس سے پہلے میری 8 اگست 1975 کو پہلی فلم ریلیز ہوئی۔ اس سے پہلے میری 4 فلمیں ریلیز ہوئی تھی جن کے میں نے صرف مکالمے لکھے تھے اور وہ چاروں فلمیں ڈیڈ فلاپ تھی۔ یہ بات بھی میں اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی وہ اس لیے فلاپ ہوئیں کہ فلاں نے یہ کیا وہ کہ اس وقت نہ مجھے کہانی لکھنے کی سینس تھی، نہ میرے سے کہانی لکھوائے گی، کہانیاں کسی کی تھیں، میں نے ڈائلاگ لکھے، وہ فلمیں فلاپ ہوئیں، لیکن میں ان کو اپنے خانے میں محفوظ رکھتا ہوں کہ یہ میری ناکام فلمیں ہیں، اس کا الزام میں کسی پر نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، 414 لکھنے والے آدمی کو آپ یہ کہیں کہ مولا جٹ کے علاوہ آپ نے کیا لکھا، تو میں آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اس سٹائل پہ چل پڑے۔ میں ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتا ہوں۔ میں اگر ہندوستان کو بیچ میں انوالو کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ ہندوستان میرا رائیول ہے۔ اس سلسلے میں وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ان کی فلمیں کاپی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستان نے جو فلمیں بنائی پاکستان میں اب ان ڈائریکٹر اور رائٹرز کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے کاپی فلمیں بنائیں۔ اس وقت پروڈیوسر کابل جا کر فلمیں دیکھ کر آتے تھے، ایک 10 روپے کی کیسٹ لے کر وہ آتے تھے، VHS وہ چلاتے تھے، دیکھتے تھے، اور رائٹر کو بلا کر 10-20 ہزار روپے دے کے اس سے ترجمہ کروا لیتے تھے، فلم بناتے تھے، فلم سپر ہٹ بھی ہوتی تھی۔ تو اس دور میں کسی رائٹر کا اکیلے فلم لکھنا اور مقابلہ کرنا ان کا یہ بہت مشکل کام تھا۔ لہٰذا میں ہندوستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہر موقع پر کہ پاکستان میں صرف رائٹر ہی نہیں، پاکستان کی فلم انڈسٹری کا رائٹر بھی آپ سے اچھا ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کا ڈائریکٹر بھی آپ سے اچھا ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کا ایکٹر بھی آپ سے اچھا ہے۔ اور اس میرے دعوے کی تصدیق ہندوستان کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر خود بھی کرتے ہیں۔ 88 میں دھرمیندر نے کہا تھا، یہ وہاں کے اخبار میں بھی چھپا تھا اس کا جملہ، کہ ہندوستان کی آبادی 88 کروڑ ہے، اس میں ایک بھی ناصر ادیب نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا۔ اگر میں یہ کوٹ کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ ہاں میں پاکستانی ہوں۔ مجھے اس دور میں دھرمیندر نے آفر کی تھی، دھرمیندر ابھی زندہ ہے، کہ ناصر ادیب پاکستان چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، میں تمہیں جوہے میں بنگلہ بھی لے کر دیتا ہوں اور تمہیں فلموں کے پیسے بھی دے دوں گا، تم کہانیاں لکھتے جاؤ، فلم بناؤں یا نہ بناؤں تمہیں پیسے ملتے رہیں گے۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ میں نے پاکستان میں مولا جٹ لکھی۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا میں نے اس کو نہ فلیٹ اس سے لیا، نہ میں نے اس کی وہ آفر قبول کی۔ میں واپس آ گیا اور پاکستان میں رہا، اور اس نے پھر مجھے بار بار بلایا۔ ریشم آرٹسٹ زندہ ہے، کسی کے پاس ٹیلی فون نمبر ہے تو اس کو فون کر کے پوچھ سکتا ہے۔ وہ میسج لے کے آئی تھی PIA کے ایک پائلٹ تھا، کو پائلٹ،
اس کو دھرمیندر نے اپروچ کر کے کہا تھا کہ ناصردیپ سے کہیں کہ فوراً آئے میری فلم کا وائنڈ اپ لکھ دیں. میں نے فلم کا وائنڈ اپ اس وقت نہیں لکھا تھا. تو یہ میں آپ کو اسی تفصیل سنائی ہے کہ میرے بھائی کہ کیا یہ آپ میری بات کو چھوڑیں, کیا یہ پاکستان کی عزت نہیں ہے کہ پاکستان کی مولا جٹ کو 5 دفعہ ہندوستان نے بنایا, 4 فلموں میں ہیرو دھرمیندر تھا, ساری فلمیں فلاپ ہوئی. یہ پاکستان کی عزت نہیں, یہ پاکستان کی فتح نہیں, کیا یہ ہماری جیت نہیں؟ یہ آپ کے لیے قابل فخر بات نہیں؟ ہالی ووڈ میں اس سے پہلے بالی ووڈ میں جو فلمیں بنتی تھی 75 اور مولا جٹ 79 میں ریلیز سے پہلے, وہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ساری فلمیں, ان کا سٹائل دیکھ لیں. اس کے بعد جو فلموں کا سٹائل ہے وہ دیکھ لیں. آپ پٹھان دیکھ لیں, آپ اینیمل دیکھ لیں, آپ جوان دیکھ لیں, آپ دبنگ دیکھ لیں, آپ ٹائیگر دیکھ لیں. یہ ساری فلمیں آپ دیکھ لیں تو آپ میری فلم میں یہی ہوتا نا کہ بدماشی کے خلاف یا ظلم کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, سلطان راج ہوتا ہے, اور سارے چیر چار کے سب کو مار مور کے گھر آ جاتا ہے. تو ان فلموں میں یہی ہوا. یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ یہی کرتے ہیں. اور پھر میں نے بالی ووڈ کی مثال اس لیے دی تھی کہ بالی ووڈ میں ایک کریکٹر کریٹ کیا گیا جیمز بانڈ. اکیلا جیمز بانڈ جو ہے وہ ساری دنیا سے ٹکر لیتا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ تو حل کرنے کے لیے چلتا ہے اور دشمن کو زیر کرتا ہے, آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ہالی ووڈ کے مقابلے میں نے بھی ایک کریکٹر کریٹ کیا جس کا نام مولا جٹ ہے. جتنا جیمز بانڈ وہاں مشہور ہے, اتنی مولا جٹ پاکستان میں مشہور ہے. حتیٰ کہ لیڈر تک مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جب چاہتا ہے مولا جٹ بن جاتا ہے, جب جاتا ہے نوری نتھ بن جاتا ہے. تو یہ اگر میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اس کو آپ میری خود پسندی کہتے ہیں. یہ میری خود پسندی نہیں بھائی, یہ تو تاریخ ہے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ اگر آپ کو یاد نہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ ناصردیپ صاحب آپ نے کون سی ایسی فلم لکھی جس کو دیکھا جائے, وہاں تو دیوار لکھی, انہوں نے شعلے لکھی, وہ آج بھی فلمیں لوگ پسند کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, میں مانتا ہوں. کیا میری مولا جٹ کو لوگ پسند نہیں کرتے؟ ایک میری مولا جٹ کو 45 سال ہو گئے, آج بھی وہ فلم لوگ دیکھتے ہیں. آپ ہندوستان چلے جائیں, مجھے ایک ہندوستانی ایسا دکھا دیں جس نے شعلے کو 100 مرتبہ دیکھا ہو. ہاں 10 مرتبہ دیکھو گا, 20 مرتبہ دیکھو گا, 50 مرتبہ دیکھو گا. میں آپ کو سینکڑوں آدمی ایسے بتا سکتا ہوں جن کے میرے پاس میسج بھی ہیں کہ ناصر صاحب ہم نے آپ کی فلم کو 100 سے زیادہ دفعہ دیکھا. مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے میرے مکالمے زبانی یاد کر رکھے ہیں. آپ شعلے کی مثال دیتے ہیں, ایک مکالمہ مجھے شعلے کا سنا دیں جو لوگ بولتے ہیں, سوائے کتنے آدمی تھے تیرا کیا ہوگا کالیا. یہ مکالمہ نہیں تھا, اس مکالمے کو صرف گبر کی ادائیگی نے مکالمہ بنایا تھا. کتنے آدمی مکالمہ نہیں ہے, تیرا کیا ہوگا مکالمہ نہیں ہے. اس کی ادائیگی اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کو اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں. جیسے میری مولا جٹ میں نواں سونے مکالمہ نہیں تھا, مصطفیٰ قریشی کی ادائیگی تھی نواں سوڑیاں, جس نے اس کو مکالمہ بنا دی. مکالمے تو میرے وہ تھے جو آج بھی بولے جاتے ہیں اور سارے بولتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تاریخ اٹھائیں. کیس لڑ رہے تھے اعتزاز احسن صاحب, افتخار چودھری صاحب کا, چیف جسٹس کا, اور پرویز مشرف کے خلاف بول رہے تھے. تو جج نے یہ اسے کہا تھا کہ اعتزاز صاحب آپ جس آدمی کے خلاف بول رہے ہیں, ہی از آل ان آل اینڈ ہی از ان ناؤ ان چیئر, جب باہر جائیں گے آپ نے سوچا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال اس نے کیا تھا انگلش میں. تو جواب اس نے دیا تھا مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. پھر سہیل وڑائچ کا انٹرویو دیکھ لیں, جہاز میں آصف علی زرداری صاحب کی گود میں بلی اور انٹرویو دے رہے ہیں, اور سہیل وڑائچ انٹرویو لے رہے ہیں. تو ان کا ایک جملہ تھا, سوال تھا کہ زرداری صاحب اب تو آپ ان چیئر نہیں رہے, آپ اپنے مخالف کو اپنی سیٹ دے کر واپس جا رہے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس نے بھی جواب میں صرف یہی کہا تھا مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین, اس بات کے آپ گواہ ہیں کہ جب سے میری وہ مولا جٹ پرانی ریلیز ہوئی ہے, آج تک وہ بولی جاتی ہے ڈیلی, یا ٹاک شو میں, یا کسی لیڈر کی تقریر میں, یا سٹیج پر, تھیٹر میں, ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی مکالمہ, کوئی نہ کوئی کریکٹر وہ بول رہا ہوتا ہے. یہ شہرت شعلے کو ملی.
آپ ہندوستان کی فلم سے اتنے متاثر ہیں، آپ کو اپنی فلم نظر نہیں آتی؟ مجھے تو ان چینل سے بھی شکایت ہے جو پروگرام میں اکثر جب ضرورت آتی ہے تو انڈیا کا گانا اوور لیپ کرتے ہیں، یا اگر مکالمہ اوور لیپ کرتے ہیں یا کوئی ضرورت پڑتی ہے تو انڈیا کی فلم کا کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کی فلموں کے مکالمے نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں گانے نہیں ہیں؟ کیوں کرتے ہیں آپ اوور لیپ؟ ہندوستان میں ایک پروگرام ایسا دکھا دیں جس میں پاکستانی فلموں کا کوئی ڈائلاگ دہرایا گیا ہو، کوئی پاکستان کا گانا دہرایا گیا ہو، کبھی پاکستان کی خبر آئی ہو، یہاں سے جتنے پروڈیوسر بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں کبھی ان کی ٹی وی پر خبر چلی ہو، یہاں ان کے لوگ آتے ہیں ہم آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ کمپلیکس میرے اندر نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں اس مقابلے میں ہندوستان کے خلاف ہوں، ویسے خلاف نہیں کہ میں ان کے کوئی لڑائی یا جنگ ہے، نہیں، لیکن اس محاذ پر میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کی رحمت سے سامنے کھڑا رہوں گا۔ لہٰذا میں نے کیا لکھا اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں، کیونکہ میرے اوپر ایک اور اعتراض ہے کہ آپ کی فلمیں بھی تو فلاپ ہوئیں اور آپ نے بڑی گھٹیا فلمیں بنائیں، لچر فلمیں بنائیں، بلو دی بیلٹ فلمیں بنائیں۔ اس کا جواب دیتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں۔